علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ پاکستان پچھلے ایک دو روز میں جس طریقے سے اس وقت پوائنٹ آف فوکس بنا ہوا ہے انٹرنیشنلی اور خاص طور پر اس وقت کے ریجن میں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ 4 ممالک کے وزرائے خارجہ پاکستان سمیت بیٹھ کر مذاکرات کر رہے ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے جتنا اس وقت مسائل اور تکلیف بھارت کو ہے اتنی شاید دنیا میں کسی بھی ملک کو نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسی ثالثی میں اہم ترین کردار ادا کرنے جا رہا ہے جو اگر کامیابی جس میں ہو جاتی ہے تو یقیناً پاکستان کے پورے ریجن میں بڑے اثر انگیز قسم کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس وقت پاکستان کی سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے ساتھ یہ کوششیں ہیں کہ کم از کم ان ڈائیلاگز کو کسی صحیح ٹریک کے اوپر چڑھا دیا جائے، لیکن ابھی تک توقعات کچھ بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن امید کی جا رہی ہے کہ اگر یہ مذاکرات کسی صحیح پوائنٹ کے اوپر جاتے ہیں تو ایران اور امریکہ بھی اس میں آن بورڈ ہو سکتے ہیں۔ اور کیونکہ امریکہ سے بھی اس قسم کے بیانات آ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں اور آئندہ کے حوالے سے ہائی ہوپس ہیں، تو اس سے لگتا یہ ہے کہ شاید کہیں معاملات ہو جائیں، لیکن بالکل اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو گولہ باری کی ایک ماحول ہے وہ بھی ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ امریکہ کی طرف سے بھی، اسرائیل کی طرف سے بھی ایران پر بیک ٹو بیک حملے ہو رہے ہیں اور ایران بھی اس کے جواب میں حملے کر رہا ہے۔ تو ایسی سچویشن میں مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں جب تک کہ سیز فائر نہ ہو، اور پاکستان اس میں کس حد تک اپنا اہم ترین رول پلے کر رہا ہے؟ ان تمام چیزوں پر پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ذرا ان ڈیٹیل بات کریں گے۔ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں سیکرٹری خارجہ بھی ہیں اور چیئرمین صنوبر انسٹیٹیوٹ بھی ہیں، اعزاز چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ اعزاز صاحب، سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سر، پاکستان پچھلے 2 دن سے بڑی لائم لائٹ میں ہے اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے وزرائے خارجہ کی میٹنگ رکھی۔ ویسے ہی تو کہا جا رہا تھا کہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ اس ہفتے کے اختتام تک ایرانی اور امریکی وفد مذاکرات کے لیے بیٹھیں گے، لیکن آپ کے خیال میں کیا یہ اس سے پہلے پری ڈائیلاگ سٹنگ ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ کانکریٹ پوائنٹس دیں گے تو اس کے بعد وہ دونوں ممالک کے وفود بات کریں گے؟ یہ میرا خیال میں پری ڈائیلاگ سیٹنگ ہی ہے، کیونکہ یہ چاروں ممالک ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، امریکہ کو بھی ایران کو بھی، کہ یہ جنگ جو ہے اس کا فائدہ نہیں ہوگا نہ آپ کو نہ ایران کو۔ یہ پیغام بڑا ضروری ہے پہنچنا، کیونکہ اگر امریکی اس جنگ کو طول دینا چاہیں گے تو بہت نقصان میں اٹھائیں گے، وہ بھی اور خطہ بھی اور پوری دنیا کی اقتصاد بھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ امریکہ نے جو اپنے 15 نکات دیے، ایران نے 5 نکات دیے، ان میں دونوں کے موقف میں بہت پوزیشن میں بہت گیپ ہے نا جی، بہت بڑا گیپ ہے۔ اس کو فل کرنے کے لیے کافی سفارتکاری چاہیے دونوں ملکوں کے درمیان میں بھی، اور یہ ملک جو ہیں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں کو کنونس کریں کہ جناب آپ جب تک بیٹھیں گے نہیں تب تک آپ کا یہ گیپ جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ تو مجھے جو تھوڑی سی یوں کہہ لیں کہ میری امید تھوڑی کم ہے کامیابی کی، وہ اس لیے کہ ساتھ ہی ساتھ امریکہ اپنے 2 جہاز بھی بھیج رہا ہے، میرینز بھی بھیج رہا ہے، ٹروپس بھی بھیج رہا ہے، اس بات کا عندیہ بھی دے رہے کہ ہم وہ 2 جزیرے جو پرشین گلف میں ان پہ قبضہ کر کے تو پھر وہاں سے لڑائی لڑیں گے۔ تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اس میں تو پھر ان کی اپنی انسانی جانیں بھی جا سکتی ہیں امریکیوں کی، اور وہ اور بھی غصے میں آ کے اور زیادہ تباہی ایران میں پھیلائیں گے، اور ایران جو ہے وہ لڑ تو نہیں رہا کہ وہ گرے گا ان کی تباہی سے۔ تو اس لیے وہ جواباً خلیجی ریاستوں پر حملے کرے گا، اور تیل کی ترسیل رک جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے خصوصاً دنیا کی اقتصاد کا۔ یہ تو اگر جنگ چلتی رہی تو کساد بازاری یا ڈپریشن کی طرف چلا جائے گا معاملہ، اس لیے اس کو روکنا بڑا ضروری ہے، اور اس لیے یہ سفارتکاری جو ہے جو پاکستان اس وقت کر رہا ہے یہ بڑی اہم ہے۔ اچھا سر، یہ جو چاروں ممالک بیٹھے ہیں پاکستان سمیت، آپ کے خیال میں اب مصر ہو، سعودی عرب ہو یا ترکیہ ہو، ان کی کیا سٹیکس ہو سکتے ہیں؟ اوبویسلی سعودی عرب تو کافی حد تک ڈائریکٹلی ایفیکٹ ہو رہا ہے اس سے، لیکن باقی 2 ممالک انکلوڈنگ پاکستان، آپ کے خیال میں کیا مطلب پوائنٹس آف ٹاکنگ پوائنٹس ان کے کیا ہوں گے جس پہ یہ بات چیت کر رہے ہوں گے آپ کے خیال میں؟ وہ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ جناب کیسے مشترکہ زمین ڈھونڈی جائے ان کے درمیان، کون سی کامن گراؤنڈ نکالی جائے جس پہ یہ روکا جا سکے جنگ کو۔ دیکھیں، ایران کے لیے یہ بات تو ہے، کہی جا سکتی ہے کہ ابھی تک خلیجی ریاستیں جنگ میں شریک نہیں ہوئی ہیں، اور ایران بھی ان کے اوپر حملے نہیں کر رہا، وہ صرف جو عسکری اڈے ہیں امریکہ کے انہی کے اوپر حملے کر رہا ہے۔ لیکن امریکہ کو سب سے زیادہ منوانا ضروری ہے
کہ وہ سیز فائر کی طرف آئیں تاکہ بات چیت سے کچھ مسائل حل ہوں۔ ایک اور اس میں بھی ذرا ان نون فیکٹر وہ یہ ہے کہ امریکہ اگر آ بھی گیا تو اسرائیل تو ایک سپوائلر ہے، وہ شاید پھر بھی نہ آئے، اور اگر اسرائیل نہیں آتا ہے کیونکہ اس کا تو مقصد یہ ہے کہ جنگ جاری رہے اور کسی طریقے سے خلیجی ریاستیں اور ایران آپس میں بھیڑ پڑے، ایک دوسرے کو بہت کمزور کر دیں، تو اس کا مطلب تو زیادہ حل ہو جائے گا۔ لیکن امریکہ کے اندر تو اب آپ کو پتہ ہے کہ ایک احساس اٹھ رہا ہے کہ بھئی یہ ہم تو اسرائیل کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور حقیقت بھی آپ دیکھیں تو نیتن یاہو صاحب تو بڑے دہائیوں سے کوشش کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی امریکی صدر کو یہ منوا لے کہ جی ایران پہ حملہ کرتے، کوئی نہیں مان رہا تھا۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ان کے دام میں آ گئے اور وہ کر بیٹھے ہیں۔ اب جب وہ کر بیٹھے ہیں تو وہ رکنا نہیں چاہتے ہیں، وہ طاقت کا استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے طاقت سے ہر چیز حاصل ہو سکتی ہے، جو میرے خیال میں خام خیالی ہے، کیونکہ اگر آپ ان کے پرانے تجربے دیکھیں، ویتنام ہو یا عراق ہو یا ایون افغانستان ہو، ان کو کہیں بھی کامیابی طاقت کے استعمال سے نہیں ہوئی، بات چیت سے ہی ہوئی ہے۔ اس لیے کوشش اور خواہش تو یہ ہونی چاہیے کہ ان ملکوں کی جو محنت کر رہے ہیں، اب آپ نے پوچھا کہ ان سب میں پاکستان تو چونکہ ایران کا ہمسایہ ہے، اس کو یہ افیکٹ ہو رہا ہے، سعودی عرب بھی چونکہ جنگ سے افیکٹ ہو رہا ہے، تو ترکی اور مصر کا کیا اس کے اندر دلچسپی ہے؟ ان کی بھی یہی ہے کہ پوری اگر اقتصاد دنیا کی بیٹھتی ہے تو وہ بھی متاثر ہوں گے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ کہیں کچھ کامیاب ہو گئے تو جب جنگ بند ہو جائے گی تو یہ چاروں ممالک آپس میں ایک اس تعاون کو جاری رکھیں گے شاید۔ یہ یاد رکھیے کہ دنیا کا جو نظام ہے وہ ٹوٹ رہا ہے، اور اس میں سارے ملک جو ہیں ان کے پاس دو چوائسز ہوتی ہیں، ایک یہ کہ اپنے ملک کو اندر سے مضبوط کرے، اور دوسرا اپنے جو لائک مائنڈڈ ملک ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی الائنس بنائے۔ تو یہ چاروں ممالک جو ہیں یہ میرے خیال میں کوشش کریں گے کہ ان کا آپس میں جو تعاون ہے جنگ کے بعد بھی جاری رہے۔ اچھا سر، یہ لیکن دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ اس قسم کے بیانات، ابھی آپ نے خود بھی حوالہ دیا خارج کا جو کہ آئی لینڈ ہے اس پر قبضہ کرنے کی بات امریکہ نے کی ہے، پھر وہ تیل پر قبضہ کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ عراق اور اس قسم کی سیریا وغیرہ کی جو جنگیں تھیں، تو بڑا واضح ہے کہ امریکہ کا جو نشانہ ہوتا ہے وہ ملک ہوتا ہے، لیکن قبضہ کرنا بنیادی مقصد ہوتا ہے ان کی انرجی ریزروز پر۔ آپ کے خیال میں کیا واقعی ایسا کرنے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ کیونکہ یہ جنگ تو اسرائیل نے شروع کی ہے، اور امریکہ اگر اس طرح کرتا ہے تو پھر کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات کی میز پر پھر ایران آنا چاہے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اپنے ان عزائم میں کہ وہ ایران کے تیل کے کنووں پر قبضہ کر لے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو۔ مجھے اس کا کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایران وینیزویلا نہیں ہے، ایران ایک بہت ہی بڑا ملک ہے، پاکستان سے 2 گنا رقبہ ہے اس کا، اس میں پہاڑ ہیں، اس میں صحرا ہے، جنگلات ہیں۔ اس ملک کو اتنی آسانی سے زیر کرنا شاید آسان نہیں، اور اب انہوں نے دکھا بھی دیا ہے کہ پچھلے 4-5 ہفتے سے وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس شاید میزائل اور ڈرونز کا ذخیرہ بھی کافی وافر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اب چین اور روس کی ان کو خاصی مدد حاصل بھی ہے۔ ہے، بالکل۔ تو ایسے میں امریکہ کے عسکری اہداف کو کامیاب ہوتا نہیں دیکھ رہا، اور اسی وجہ سے وہ چونکہ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے وہ شاید بہت زیادہ طاقت کا استعمال کریں، بہت خون بہے، لیکن ان کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نقصان ہی ہوگا۔ اچھا سر، یہ بھی فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں اگر تو یہ بات چیت کامیاب ہو جاتی ہے تو آپ عنقریب دیکھ رہے ہیں کہ امریکی وفد اور ایران کے مذاکرات کی میز پر بیٹھے ہیں؟ اگر آپ کو یاد ہو تو جو ایران نے 5 مطالبات رکھے تھے اور امریکہ نے 15 مطالبات رکھے تھے، اس میں سے آپ کے خیال میں کون سے ایسے ہیں جس کے اوپر انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، یا کون سے ایسے ہیں جس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، اگر وہ ایران کہے کہ آپ اپنے اڈے علاقے سے لے جائیں، وہ تو شاید امریکی اس طریقے سے نہیں کریں گے، خلیجی ریاستوں کے ساتھ ان کی ایک کمٹمنٹ ہے۔ اور اگر امریکہ ایران کو کہے کہ آپ اسٹریٹ آف ہرمز کھول دیں، وہ کہیں گے ہمارا تو یہ ترب کا پتہ ہے، ہم کیوں اپنے ہاتھ سے چھوڑیں۔ تو اس لیے الٹیمیٹلی جس چیز پہ بات مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی سیٹلمنٹ ہو جس میں امریکہ ایران کے اوپر سے اپنی اکنامک سینکشنز اٹھا دے، اور ایران اسٹریٹ آف ہرمز میں کوئی نہ کوئی کسی قسم کی کوئی کنسیشن بھی دے کہ جی ٹھیک ہے، اس طریقے سے اس نظام سے یہ اسٹیٹ چل سکتی ہے۔ اسی پہ کوئی بات چیت اگر ہو سکتی ہو تو ہوگی، ورنہ تو دونوں کی پوزیشن، دونوں کے موقف میں
بہت زیادہ گیپ ہے۔ اچھا، یہ جو سر ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی اس دوران آبنائے ہرمز سے کہ وہاں پر 20 جو جہاز ہیں ان کو الاؤ کیا گیا، پاکستانی جھنڈے ان کو لگائے گئے تھے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام جہاز پاکستان کے ہی تھے یا پاکستان نے بھی کچھ کنٹریز کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے؟ اور دوسرا، 2 جہاز روزانہ کی بنیاد پر ایران نے پاکستان کو تھوڑا سا بینیفٹ دیا ہے، اس پہ باقی جو ملک ہیں ان کو کتنا مسئلہ ہو رہا ہوگا؟ کیونکہ ابھی تو کئی ممالک کی فہرست ہے جن کو وہاں سے گزرنے کی بھی جرت نہیں کرنے دی جا رہی ہے ایران کی طرف سے۔ یہ تو خیر ایران کی طرف سے پاکستان کے لیے خیر سگالی ہے۔ مجھے یہ معلومات نہیں ہے کہ وہ 20 جہاز یا 10 جہاز وہ کس کے ہیں۔ پاکستان کا اگر فلیگ ہے تو پھر پاکستان ہی ان کا ایک لحاظ سے ان کو گائیڈ کر رہا ہے۔ لیکن ایران کی بھی تو پاکستان نے دیکھے نا، پاکستان نے تو کھلے عام امریکہ کی جو جارحیت تھی ایران کی، اس پہ سیکیورٹی کونسل میں بیٹھ کے کھلے عام ہم نے اس کی مذمت کی تھی۔ تو اس وجہ سے ایران کو اس بات کا اندازہ ہے کہ پاکستان ایران کے لیے خیر خواہی کے جذبات رکھتا ہے اور وہ جنگ بھی نہیں چاہتا، تو انہوں نے صرف پاکستان نہیں بلکہ وہ سب کے لیے اب کہہ رہے ہیں کہ اب کھول دیں گے سوائے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے۔ تو اس وجہ سے میرے خیال میں باقیوں کے لیے بھی آہستہ آہستہ ان کے جہاز بھی گزرنے شروع ہو جائیں گے۔ پاکستان کے لیے ایک بڑا نادر موقع ہے کہ ہم اپنی بندرگاہوں کو ٹرانس شپمنٹ کا ہب بنا لیں، کیونکہ اس وقت بندرگاہیں گلف کی تو استعمال نہیں ہو سکتی اور شاید جنگ بند ہونے کے بعد بھی کافی عرصہ استعمال نہ ہو سکیں، اس لیے پاکستان کو ٹرانس شپمنٹ کا ہب بنے، پاکستان کو ایئر کنیکٹیویٹی کا بھی ہب بن سکتا ہے۔ تو بڑے اچھے مواقع پاکستان کے پاس آئے ہیں، اگر ہم اپنے یہ پتے اچھی طریقے سے کھیلیں تو میرا خیال میں ہمیں ہمارا فائدہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری صاحب، چیئرمین صنوبر انسٹیٹیوٹ ہمارے ساتھ تھے۔ پاکستان کے بارے میں تو obviously پاکستان کی ایفرٹس اپنی جگہ ہیں، لیکن اس وقت گراؤنڈ ریالٹی کس حد تک کرٹیکل نظر آتی ہے، خبریں بھی وہاں سے ایک بڑی حد تک آ رہی ہیں، جس طرح ایک پیٹرو کیمیکل سائٹ پہ اٹیک کی بھی بات ہو رہی تھی، پھر یہ بھی خبریں آ رہی تھیں کہ بڑی حد تک جو وہاں پر جہازوں کی آمد و رفت ہے وہ بھی بڑی لمیٹائز کی گئی ہے۔ پاکستان نے خاص طور پر یہ ریکویسٹ کیا ہے کہ ان کے جو 2 جہاز ہیں وہ پر ڈے وہاں سے نکالے جائیں، لیکن ابھی بھی بہت سے ممالک کے جو جہاز ہیں وہ آبنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے ہیں، اور دیکھا جائے تو دونوں طرف سے جو بمباری ہے اس کا سلسلہ بھی ابھی تک جاری نظر آتا ہے۔ کس حد تک وہاں کی سچویشن زیادہ اس وقت کرٹیکل فیز میں جا چکی ہے، اسی کے اوپر ذرا بات کرتے ہیں۔ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت سینئر صحافی تجزیہ کار بھی ہیں جو خود تہران میں موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ محمد حسین باقری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ باقری صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ۔ اب اس وقت کی جو سچویشن ہے آپ اس کو کیسے سر ایکسپلین کر سکیں گے؟ ابھی بھی دونوں طرف جنگ کی صورتحال ہے، اور ابھی ریسنٹلی جو ایک پیٹرو کیمیکل انڈسٹری کے اوپر اٹیک کی خبریں آئیں تو اس سے بڑی افواہیں گھومنے لگیں کہ شاید کوئی نیوکلیئر ریڈیشن سے مزید کوئی نقصان پہنچے گا۔ آپ ہمیں گراؤنڈ سچویشن زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیا وہاں پر حالات ہیں اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو، آپ کے معزز مہمان اگر ابھی بھی موجود ہیں، ٹیم ممبرز اور پاکستان کی خاص کر کے عوام کو تہران سے السلام علیکم۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے، کل یہاں پہ ایک انریچمنٹ فیسلٹی ہے جس کو کہتے ہیں آب سنگین عراق، ہیوی واٹر عراق انڈسٹریز۔ اس کے اوپر جو کہ ایک بیسک انفراسٹرکچر ہے یورینیم انریچمنٹ کے لیے، اس کے اوپر بمباری کی گئی، اس کو ہٹ کیا گیا۔ لیکن ایرانی حکام کے کہنے کے مطابق جو ابھی تک کلیئر بھی ہوا ہے، عراق کے شہر میں ہمارے دوست بھی ہیں، ہم نے ان کے ساتھ بھی چیک کیا، الحمدللہ کوئی ریڈیشن عراق میں نہیں پھیلا ہے، اور اس کے اندر وہ جو مواد تھے جو یہ سوچ رہے تھے کہ شاید اس میں موجود ہو، وہ بالکل موجود نہیں تھا اور وہ بند پڑا ہوا تھا۔ تو الحمدللہ ہم سیف ہے۔ لیکن ریٹیلیشن، اسی کی ریٹیلیشن میں IRGC نے حیفا کے اندر ایک پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کے اوپر ہٹ کیا اپنے 2 بیلسٹک میزائل سے، جو کہ ہیزارڈس ویسٹ کے مین مراکز تھے، اور ابھی تک اس میں بہت سختی سے آگ لگی ہوئی ہے، اور ابھی تک اس کے شعلے سب کو نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ریٹیلیٹ بھی ہو گیا ہے، الحمدللہ یہاں پہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو ابھی ایران پر اٹیک کا سٹیٹمنٹ امریکہ کی طرف سے آیا ہے کہ ہم خارج جو آئی لینڈ ہے اس کو بھی قبضے میں لے لیں گے، مطلب دھمکیاں ان کی طرف سے ابھی بھی دی جا رہی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا آسان ہوگا کہ بس آئیں اور ایران کے تیل پر قبضہ بھی کر لیں اور ہم آئی لینڈز کے اوپر بھی قبضہ کر لیں؟ ایسی سچویشن میں آپ کو نہیں لگتا کہ جنگ میں مزید ٹیمپریچر جو ہے وہ رائز ہو جائے گا دونوں طرف سے؟ یہ بہت آسان کام ہے، ویسے میں آپ کو بتاؤں، ایران کے اوپر اٹیک کرنا بھی بہت آسان تھا،
اور خارک آئی لینڈ کے اوپر ہیلی بورن کر کے اپنے میرینز کو اتارنا بھی بہت آسان ہے. سختی اس وقت ہوتی ہے جب آپ ان کو نکالنا چاہیں یا ان کو سسٹین کرنا چاہیں. جس طرح ٹرمپ سوچتا تھا کہ 72 گھنٹوں کے اندر میں تو اس طرح کاروائی کروں گا جس طرح میں نے وینیزویلا میں کی، تو 1 مہینہ سے زیادہ ہو گیا. اب یہ دلدل میں پھنس چکے ہیں. ریٹیلیشن کی ویوز خوفناک ہوتا جا رہا ہے. ہسٹری چیک کریں، پچھلے 80 سال میں کسی بھی ملک نے 1 مہینے کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹس کی 13 ایئر بیسز کو ایک ہی ٹائم پہ ہٹ نہیں کیا تھا. کسی بھی ملک نے پچھلے 80 سال میں ان کی جو اسپیشل جس کو کہتے ہیں ملٹری کی آنکھ ہے، اس جہاز کو E3 کو کسی نے ہٹ نہیں کیا تھا. خارک آئی لینڈ کے اوپر اترنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایران کا جو آئل ایکسپورٹ ہے، جو 91% خارک آئی لینڈ سے ایکسپورٹ ہوتی ہے، اس کو روکنا چاہ رہے ہیں. لیکن خارک آئی لینڈ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ ایک ایسا جہنم ہے میرینز کے لیے، اسپیشلی امریکن میرینز کے لیے، جو کہ ٹورپیڈوز کے ساتھ ہٹ ہو جائیں گے. ان کے پاس جو 200 کلومیٹر کی رینج کے بیلسٹک خوفناک بیلسٹک میزائلز ہیں وہ ہٹ ہو جائیں گے. تھاؤزنڈز آف ڈرونز ان کے اوپر ہٹ کیا جائے گا. سوئسائڈ بامز کی جو بوٹس ہے وہ ان کی طرف بھیجا جائے گا. اور یہ سب کرنے کے بعد بھی اگر یہ ختم نہیں ہوتے یا نہیں مرتے تو ایران کی جو فوج اور عوام ہے وہ اتریں گے اپنے سرزمین کی حفاظت کے لیے. انہوں نے انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایران کے دشمنوں کو احمقوں سے بھر دیا ہے. یہ حماقت کرتے ہیں، یہ گیمبلرز ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ ایران کی ہسٹری کیسا ہے. یہ لوگ مٹی کھائیں گے، مٹی نہیں دیں گے کسی کو. ایک تو یہ ہے کہ یہ خارک آئی لینڈ کے اوپر اگر اترتے ہیں تو ان کا حشر ہم دیکھ لیں گے. ویسے میں آپ کو بتاؤں ایران کی عوام کی سینٹیمنٹ یہ ہے کہ ان کو آنا چاہیے، یہ آ کے ایران کا مزہ لینا چاہیے ان کو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اسٹریٹجی اس سے بھی خوفناک ہے وہ یہ ہے، ایران نے کلیئرلی بتا چکا ہے کہ اگر ہمارے آئی لینڈز کے اوپر امریکن فوجی اترتے ہیں تو ہمارے جو فوجی ہیں وہ کویت میں، بحرین میں اور دبئی میں اتریں گے. تو یہ دو جو ان کے سامنے صورتحال ہے، میرا خیال ہے یہ کام کرنے سے پہلے بہت ہی زیادہ سوچنا ہوگا. اب امریکنز خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک جال ہے، اس جال میں امریکن فوجی جوانوں کو یہ تو نہیں باقری صاحب بھیجنا. معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، یہ تو صحیح بات ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ اس وقت بڑے انڈر پریشر ہیں. لیکن اس وقت پاکستان میں جو ابھی پچھلے 2 دن ایکٹیویٹی رہی، چاروں ملکوں کے وزراء خارجہ سعودی عرب اور مصر اور جو ترکیہ ہے پاکستان کے ساتھ بیٹھے ہیں، کچھ اس حوالے سے کانفیڈنس میں ایران کو لیا گیا ہے؟ آپ کے پاس اطلاعات کیا ہیں؟ کیونکہ امریکہ سے تو خبر یہ آئی کہ جی مذاکرات میں پیش رفت بھی ہو رہی ہے اور ہم ان مذاکرات کے ابھی تک کی پرفارمنس سے خوش ہیں. تو اب کیا آپ لوگوں کو بھی کانفیڈنس میں لینے کی کوشش ہو رہی ہے؟ کیونکہ کل ہمارے جو فارن منسٹر ہیں وہ بھی چائنا جا رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ چین کو بھی آن بورڈ لینے کی کوشش ہو رہی ہے. اس میں 3 نکات ہیں. جی سب سے پہلے جو پاکستان کی کوشش ہے، ہم مشکور اور ممنون ہیں پاکستان کی، سراہتے ہیں کہ جو کوشش ڈپلومیٹک چینل کے ساتھ یہ کر رہے ہیں قابل تحسین ہے اس ٹف سچویشن میں. دوسری جو بات ہے، ٹویٹ ہے ٹرمپس کے اور امریکن ایڈمنسٹریشن کی. یہ جو ٹویٹس دیتے ہیں موسٹلی منڈے سے پہلے دیتے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنے بازار کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے، انرجی کرائسس کو کم کرنے اور اپنے اسٹاک مارکیٹس کو تھوڑا آگے لے کے آنے کے لیے. کوئی اس میں صداقت اور سچائی نہیں ہے. تیسری جو بات ہے سچائی ایران کے پوائنٹ آف ویو سے، ایران کا پوائنٹ آف ویو بہت کلیئر ہے. پہلے دن سے یہ بہت ریشنل پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں کہ ہمارے 3 سے 5 شرائط ہیں، پہلے آپ ان کے اوپر پورا اترے، اس کے بعد ہم آپ کی 15 شرائط کو ڈسکس کرتے ہیں. اور ان شرائط کو ڈسکس کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنا فائر روکنا ہوگا. اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہم پیس تھرو فورس لے کر آتے ہیں تو آپ غلط لوگوں کے ساتھ پنگا لے رہے ہیں. ایران کبھی بھی انڈر فورس مذاکرات نہیں کرے گا، اور چاہے کوئی بھی ان کو کوئی کسی طرح بھی کہہ دے. دیکھیں یہ سویلائزڈ قوم ہے، یہ مہذب قوم ہے، 99% لٹریسی ریٹ ہے ان کی. یہ ایسے بے وقوف نہیں ہے کہ سب کے سامنے کہہ دے نہیں جی ہم مذاکرات نہیں چاہتے. یہ آپ ان کے اوپر بمباری کرتے ہوئے 15 نکات پیش کریں گے تو وہ آپ کو ریٹیلیشن میں 5 ایسے نکات پیش کریں گے جو آپ کبھی مان ہی نہیں سکتے. تو یہ ایک نہ کہنے کا طریقہ ہے ایرانیوں کا. ٹھیک. اچھا سر یہ فرمائے گا کہ یہ جو نئے سفارتی بلاک کی بات ہو رہی ہے، جس طرح یہاں پر بیٹھک ہوئی 2 دن،
تو اب یہ بھی بات آگے چل رہی ہے کہ کیا واقعی ایک اسلامی ممالک کا بھی تو ایک الائنس ہونا چاہیے نا، جس طرح نیٹو کا ہے. اس کے اوپر ایران کی کس حد تک سر انڈرسٹینڈنگ ہے؟ کیا اس کے اوپر بھی اب اگر شروعات تو ہو گئی ہے، آگے چل کر اس پہ کوئی کچھ پیش رفت ہو سکتی ہے کہ اسلامی ممالک کو بھی کس قسم کا بلاک بنانا چاہیے؟ ایران تو یہ بات 47 ایئرز سے کہہ رہا ہے کہ ہمارے خطے میں کسی فورن انٹرونشن کی اور فورن ملٹری بیس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے ہمسایہ ہے پاکستان، جمہوریہ اسلامی پاکستان، جو ایٹمک پاور ہے، ملٹری مائٹ ہے. ہم خود بھی اپنے حفاظت کر سکتے ہیں. پورا 2 سپر پاورز کے سامنے ہم کھڑے ہیں. دنیا جہاں کے پیسے ہمارے پاس ہے، آئل ریسورسز ہمارے پاس ہے، ملٹری مائٹ ہمارے پاس ہے. ہم ایسٹرن پاورز ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے ویسٹرن کنٹری سے مدد لینے کی؟ یہ تو 47 ایئرز کی ایران کی اسٹیٹمنٹ ہے. ابھی بھی جب پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ ہوا، ڈیفنس پیکٹ ہوا، آپ نے دیکھا کہ پزشکیان صاحب نے کال کر کے اس کی تحسین کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کو آگے بڑھانا چاہیے. جتنا بھی ہمسایہ ممالک آپس میں الائنسز بنائیں گے اتنا ہی یہ ریجن سیف رہے گا. میں آپ کو ایران کے موقف بہت ہی واضح طور پہ کہتا ہوں، ایران اس کے بالکل حامی ہے اور کسی طرح کی کنٹریبیوشن بھی کرنے کو تیار ہے. اچھا، آخری سوال کہ آپ کے خیال میں اس وقت کی سچویشن میں کب تک یہ افورڈ کیا جا سکتا ہے؟ آبنائے ہرمز کی بندش ہے، کچھ ممالک کو پاکستان کے سمیت الاؤ کیا گیا ہے جانا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے کچھ ممالک بھی اوبویسلی دباؤ تو ڈال رہے ہوں گے ایران کے اوپر اپنے اپنے جہازوں کے لیے؟ اس پر کیا پالیسی ابھی گورنمنٹ نے اختیار کی ہوئی ہے اور آگے آنے والے کچھ دنوں تک رکھیں گے؟ ایک تو یہ بات کلیئر کر لیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز بند نہیں ہے. اس میں 97% ٹریفک کم ہو گئی ہے جنگ سے پہلے. اور مزے کی بات، آپ کے جو خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ دیا تھا، بڑے مزے کا تھا کہ یہ اسٹریٹ آف ہرمز تو جنگ سے پہلے کھلا ہوا تھا سب کے لیے. آپ ہی جنگ مسلط کر کے آپ نے ہی بند کی ہے اس کو. لیکن اس کے باوجود 97% ٹریفک کم ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ 7% ٹریفک جاری رواں دواں ہے. وہ ممالک جو کسی بھی طرح امریکہ کی مدد نہیں کر رہے ہیں یا ان کی انٹرسٹ میں شامل نہیں ہیں، ان کی کشتیاں گزر رہی ہے. لیکن اجازت لینے کے بعد ایران ان کو پرمیشن دے گا تب گزریں گے. باقی اس کے بعد جو ہونے والے حالات ہیں، مجھے لگتا ہے اب آبنائے ہرمز کبھی بھی جنگ سے پہلے کی حالات میں واپس نہیں آئے گی. ایران اس کے اوپر مکمل کنٹرول رکھے گا اور اس کے اوپر اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لاگو کرے گا. لیکن اسلامی ممالک، خاص طور پہ پاکستان اور دوسرے ممالک جو ابھی بھی ان کی کشتیاں گزر رہی ہے، ان کے لیے انشاءاللہ کوئی دقت نہیں ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ہمارے ساتھ حسین باقری صاحب موجود تھے تہران سے. اوبویسلی پاکستان کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی ہے ثالثی کے لیے، اور آج اس حوالے سے ایک بڑی گرینڈ میٹنگ بھی ہوئی جس میں ہماری جو فورسز ہیں ان کے سربراہ بھی اور صدر پاکستان کی صدارت میں وزیر اعظم نے ایک میٹنگ بھی کنڈکٹ کی، جس میں لاک ڈاؤن کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہوا ہے اور مشرق وسطیٰ میں جو صورتحال کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی کانفیڈنس میں لیا گیا. اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب چین کا دورہ بھی کل کرنے والے ہیں، جہاں پر اس حوالے سے اہم ترین بات چیت ہونی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ٹاکنگ پوائنٹس ہیں جو کہ پچھلے 2 روز کی میٹنگ کے دوران چاروں ملکوں کے وزراء خارجہ نے نوٹ ڈاؤن کیے ہیں، اور اس کے اوپر چین کی بھی رائے طلب کی جا رہی ہے. اور اس کے بعد ہو سکتا ہے اگلے آنے والے 2 ہفتوں میں کچھ تبدیلیاں ہوتی ہوئی ہم دیکھیں. گورنمنٹ کس حد تک اس حوالے سے پرو ایکٹیولی اپنے قدم اٹھا رہی ہے، اس کے اوپر گورنمنٹ کا ہی موقف لیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے ہم نے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں بڑا تفصیلی ڈسکس کیا کہ پاکستان کی ایفرٹس انٹرنیشنل، اس کی ریکگنیشن، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ گورنمنٹ کو ہم کسی بھی سٹیج کے اوپر اتنا ان ایکٹیو نہیں دیکھ رہے ہیں جتنا پرومپٹلی اس وقت ہماری اپنی گورنمنٹ کام کر رہی ہے. جس طریقے سے 2 دن تک ہم نے وزراء خارجہ کے اجلاس ہوتے ہوئے دیکھے، پاکستان کو ہائی لائٹ بھی کیا گیا، لیکن اس میں صرف مقصد ہائی لائٹ نہیں تھا بلکہ انٹرنیشنلی ان تمام چیزوں کو انڈورس کر کے اس کے کچھ نتائج لانا تھا. اسی وجہ سے اسی کی کنٹینیوٹی میں آج وزیر اعظم اور صدر پاکستان کی صدارت میں ایک بڑی گرینڈ میٹنگ بھی ہوئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں فیول پرائسز کے اوپر بھی بات کی گئی ہے کہ کس حد تک بیگیج جو ہے، وزن جو ہے وہ عوام پر ڈالا جا سکتا ہے، نہیں ڈالا جا سکتا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ڈائلاگ کے حوالے سے، اس پر چین کا بھی غالباً 1 یا 2 روز کا دورہ پرائم منسٹر صاحب بڑا شارٹلی کر رہے ہیں، اور اس میں انڈرسٹوڈ ہے کہ جو اس جنگ سے متعلق جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے اوپر بات چیت ہوگی. لیکن
जितना प्रोएक्टिवली पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है उतना ही ज़्यादा हेट्रेड और तकलीफ इस वक्त पड़ोसी मुल्क भारत में भी महसूस की जा रही है। इसके ऊपर भी बात करेंगे और इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर हैं और वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर भी हैं इख्तियार वली खान साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इख्तियार भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा, एक तो इस पर बड़ा अप्रिशिएट पॉजिटिवली, मतलब अनबाइस्ड एक तरीके से करना चाहिए पाकिस्तान ने अभी पिछले कुछ दिनों में जो कुछ किया, लेकिन आज सबसे पहले जो डेवलपमेंट आज की है, प्राइम मिनिस्टर साहब और सदर साहब की आज एक बड़ी ग्रैंड मीटिंग हुई। अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें कुछ क्लियर नहीं हुआ कि फ्यूल प्राइसेस के ऊपर और गालिबन चाइना के विजिट के ऊपर उन्होंने कॉन्फिडेंस भी लिया। हम क्यों वैसे चाइना का विजिट हम किस कंटिन्यूएशन में कराएंगे? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो आज की मीटिंग तो उसमें 2-3 चीज़ें डिस्कस हुई। एक तो इतनी बड़ी बैठक जो कल इस पाकिस्तान में हुई थी, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र के वज़राए ख़ारजा आए, उन्होंने इजलास किया, जो होने वाले मुज़ाकरात हैं उस पर पेशगी, उसका आप कहें कि TORs क्या होंगे, क्या तरीका होगा, एजेंडा कैसे बनाएंगे, कौन क्या करेगा, कौन किसका क्या किरदार होगा। तो ये एक बहुत बड़ी बैठक थी कल हुई है, जिसके मेरे ख्याल में अच्छे खातिर खानाताइज थे, जिस पर प्राइम मिनिस्टर को और फिर प्राइम मिनिस्टर के समेत उनको आगे प्रेसिडेंट साहब को, सदर मुमलिकत को जो है तो उनको अपडेट किया गया, उनको ब्रीफिंग दी गई। अब ये सारी चीज़ें इस वक्त जंग रोकने में हमें किस किस की मदद चाहिए और किस किस की मदद दरकार होगी, उनके साथ ऑलरेडी बिहाइंड द स्क्रीन प्राइम मिनिस्टर साहब, फील्ड मार्शल साहब और हमारे सब कनेक्टेड हैं, वजीर खारजा साहब, बिलखुसूस इसाक डार साहब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, ये तीनों लोग जो है और इनकी टीम, ये दे आर ऑन द टूज। इनकी बहुत कम नींद, बड़ी कम ही आराम इनका रह गया है, हर वक्त इसी काम में लगे होते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान के साथ और फिर उनके जो होते हैं वज़ीर ख़ारजा। लेकिन इख्तियार भाई, एक चीज़ देखें, ये तो अभी तक अखबारात भी इंटरनेशनल लिख चुके हैं कि पाकिस्तान जो भी रिकन्सिलिएशन कराने की कोशिश कर रहा है उसके ऊपर बिल्कुल लपसिए हुए हैं, हमारी फॉरेन ऑफिस ने भी और हमारी टीम्स ने भी। मैं ऑब्वियसली उसमें आपसे नहीं डिग आउट करवाऊंगी कि क्या हो रहा है, लेकिन ये जो 2 रोज़ की मीटिंग्स हुई, इस पे क्या कुछ कॉन्क्रीट पॉइंट्स बनाए गए हैं जो कि ईरान और अमेरिका दोनों से शेयर होंगे? क्योंकि आई थिंक उस सिटिंग से पहले की सिटिंग एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रहा ना, मेरा ख्याल है। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कम से कम वो कॉन्क्रीट पॉइंट पे इन 4 मुल्कों का तो कोई कंसेंसस हुआ होगा ना, मतलब उस हद तक। देखिए सना, ये बड़ी बात है कि ये कोई मतलब लाल कुर्ती के नाज़िम काउंसलर तो है नहीं जिनकी आप मीटिंग बुला रहे हैं। दोनों आप कह लें कि मतलब एक सुपर पावर है और एक जो है तो वो भी कम नहीं है, ईरान। और फिर लड़ाई में, इस जंग में ये तो बिल्कुल बन गई थी तीसरी जंग अजीम। अब तीसरे जंग अजीम रोकने के लिए आप अगर इनको बुला रहे हैं तो उससे पहले तो आपको वर्किंग करनी होती है ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है, माइंड मेकिंग करनी होती है, तो उनका जहन बनाना होता है। दिस इज व्हाट आवर लीडर्स आर डूइंग। और जब तक ये सारा होमवर्क मुकम्मल नहीं होता तो तब तक आप सामने के लोगों को, फरीकैन को आप बिठा नहीं सकते। तो डेफिनेटली उस पर वर्किंग हो रही है। इसमें कभी उतार आएगा, कभी चढ़ाव आएगा, कभी ये बात करीब होगी, कभी दूर होगी, ये वो कभी खुशी कभी गम और कभी बादल कभी धूप वाले सिलसिला ये चलता रहेगा। अच्छा, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह आई बिलीव के जिस तरह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज्जत दी है, हमारे वजीर आजम को, हमारे फील्ड मार्शल को और उनकी टीम को, इसाक डार साहब को, पूरी हमारी जो कौम है पाकिस्तान को जो इज्जत मिली है अल्हम्दुलिल्लाह, ये तारीख है, ये बड़ी हिस्ट्री लिखी जा चुकी है खुदा के इख्तियार में। लेकिन पाकिस्तान को पिछले कुछ महीनों में जो अप्रिसिएशन मिल रही है, ऑब्वियसली एफर्ट्स भी रंग डाले हैं। अच्छा, चीन को ऑन बोर्ड लेना कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ईरान के बारे में अब अमेरिका को ये रियलाइज़ हुआ है कि बड़ा हद तक चाइना ने इनडायरेक्टली या रशिया ने इनडायरेक्टली सपोर्ट भी किया ईरान के सस्टेन करने में। तो चाइना इस मर्तबा, अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान लाइमलाइट में है, पाकिस्तान को उन्होंने फ्री हैंड दिया है कि वो इन डायलॉग को पूरा कंडक्ट करवाने की कोशिश करें। चाइना को ऑन बोर्ड लेना कितना इंपॉर्टेंट था? क्या हम देर से कर रहे हैं या हमने उनको लूप में रखा हुआ था? नहीं, हमने उनको लूप में रखा हुआ था। हम बगैर लूप में रखे हुए कोई गेम हमने नहीं खेली। ये तो बड़े बेवकूफ़ किस्म के कुछ लोग थे, वो कहते थे कि या ईरान के साथ खड़े हो जाओ और या अमेरिका के साथ खड़े हो जाओ। बिल्कुल, हम सबके साथ खड़े हो गए और सब आज हमारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल, आज पूरी सियासत, सारे मुज़ाकरात, अमन का झंडा वो पाकिस्तान के गिर्द घूम रहा है और ये झंडा जो है ये पूरे खित्ते में हम ही लगाएंगे। चाइना के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो मिसाली हैं और अमेरिका के साथ अब जो हमारे ताल्लुकात हैं वो भी आपके सामने, वो भी
میرے خیال میں کبھی کسی زمانے میں ہم سنتے تھے یہاں پر کوئی آ کے حملہ کر کے بولتے تھے کہ the tea was fantastic. آج امریکہ کا پریزیڈنٹ بولتا ہے the prime minister is fantastic. تو یہ ایک فرق آ گیا ہے. آج سعودیہ جو ہے ایک وقت تھا جس نے ایک بندے کو جہاز سے چڑھتے اڑتے جہاز سے ہی اتار دیا تھا, اور آج سعودی آپ کے بغیر بات نہیں کرتا, آپ کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. ایران کبھی آپ کا دوست نہیں رہا, ہمیشہ وہ انڈیا کے تسلط میں رہا ہے. آج انڈیا کا بڑا انفلوئنس رہا ہے ایران پر. بالکل, مطلب آپ کیا لیکن اس مرتبہ ایران کا رویہ انڈیا کے ساتھ اب تبدیل ہوا ہے. ایران کی پارلیمنٹ اور ایران کی عوام جو ہے وہ پاکستان زندہ باد اور شکریہ. وہاں آبنائے حرمت سے کوئی ایک چڑیا نہیں پھڑپڑا کے گزر سکتی. بالکل, پاکستان کے جہاز جھنڈے لگے ہوئے وہاں سے سیدھے گزر رہے ہیں. اچھا وہ سارے ہمارے ہی تھے یا ہم نے بھی کسی ملک کو مدد کی ہے ان 20 جہازوں میں؟ اتنے لوگ ہماری مدد کرتے ہیں تو اگر ہم بھی کسی کر لیں تو کوئی برائی نہیں ہے. بالکل, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا ہم تو کسی کی مدد کر لیں, لیکن دیکھ لیں کہ پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا وہ جہاز جو ہے اس کے لیے کوئی رولز نہیں ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے, ود اوپن ہارٹ انہوں نے یہ کام کیا ہے. تو میرے خیال میں لیکن اس میں دیکھیں نا ایک اس کو اپریشیٹ کرنا, نہیں بالکل اس میں کچھ تو تنگ نظر لوگ تنگ نظر نہیں, بلکہ میں نے اس میں پچھلے شو میں بات کی تھی کہ بھارت کی طرف سے جو جے شنکر صاحب نے جو اپنی لفظی گند غلاظت باہر نکالی, مطلب پوری دنیا میں اس پر تھو ہوا کہ انہوں نے کیا لینگویج پاکستان کے خلاف استعمال کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا اس میں پریسٹیج وائز کتنا نام اوپر آیا ہے, خاص طور پر ان کا اگر سفارتی لحاظ سے جو لینگویج وہ یوز کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت کی فرسٹریشن ہی ہے, پوری دنیا اس کو نہیں مانیٹر کر رہی کہ وہ کیا بول رہے ہیں؟ جے شنکر جو ہے نا وہ ٹپوری ٹائپ کا ایک کھلنائک ہے, اور وہ اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میرے خیال میں یہ سب اپنا منہ نوچ رہے ہیں. مودی خود گجرات کا کسائی ہے, ایک دھیلے کے ایک ٹکے کی ان کی عزت باقی نہیں رہی. کوئی ان کو پوچھ نہیں رہا, کوئی چائے پانی کا ان کو نہیں پوچھتا, کوئی مذاکرات میں ان کا تذکرہ نہیں ہے, جنگ میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. بڑی بندوقیں شندوقیں انہوں نے لہرانے کی کوشش کی, علاقے کا چودھری بننے کی اس نے بڑی ٹھان کے رکھی ہوئی تھی. وہ تو جب ہم پہ اس نے حملہ کیا تھا گزشتہ سال مئی میں, وہ اس نے علاقے کا چودھری بننے کی کوشش کی تھی. وہ منہ کی کہانی پڑ گئی اس کو. آج یہ جو حالات وہ دیکھ رہے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے وہ کس حالت سے گزر رہے ہیں؟ ان کو تو ہر روز مرگی کے دورے پڑ رہے ہیں, ان کو تو ہر روز لکوا ہو رہا ہے. تو وہ ایسی باتیں نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ میرے خیال میں they have become irrelevant. یہ سارے ریجن سے کیا میں کہتا ہوں دنیا میں irrelevant ہو رہے ہیں. اور ان کی فورن پالیسی کے اوپر بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے. ان کی انٹیریئر پالیسی بھی نہیں ہے, ان کی فورن پالیسی بھی نہیں ہے. انڈیا میں تو اپنے خود آزادی کی کتنی تحریکیں چل رہی ہیں. ان کا کیا خیال ہے کہ یہ پراکسی وار جو پاکستان میں انہوں نے شروع کر رکھی ہے, تو یہ چنگاریاں انڈیا میں نہیں جا سکتی ہیں. اچھا لاسٹ کویسچن, ٹائم تھوڑا سا کم ہے اختیار بھائی. ایک تو یہ کہ خرم شہزاد صاحب جو وزیر خزانہ کے مشیر ہیں, انہوں نے کچھ نمبرز شیئر کیے. مطلب ہمیں پھر بھی ایک تسلی ہے کہ اس وقت کی سچویشن میں بھی پاکستان تقریباً 21 ارب ڈالر کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ فیول ریزروز بھی تقریباً 4 ہفتوں کے قریب ہیں. فیول پرائسز کو بڑی مشکل سے گورنمنٹ نے کنٹرول کیا ہوا ہے. لیکن آپ کے خیال میں اگر یہ جنگ ہفتہ 10 دن مزید جاری رہتی ہے تو کیا اس کے لیے پریپیئرڈ ہوں عوام کہ فیول پرائسز ریوائز ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ پچھلے 2 ہفتوں میں پرائم منسٹر صاحب 2 مرتبہ غالباً منیمم ریجیکٹ کر چکے ہیں پرائس انکریز. دیکھیں اگر ڈالر پرائس کو دیکھیں مارکیٹ کی میں اس وقت آپ پیٹرولیم پرائسز کو دیکھیں بڑھیں تو اس حساب سے یہاں پر پیٹرول کا 1 لیٹر جو یہ ہم اپنی گاڑیوں میں 500 پلس کا ہونا چاہیے, یہ 500 پلس کا ہونا چاہیے. بالکل. اینڈ دس از واٹ آور پرائم منسٹر شہباز شریف ان کی کمٹمنٹ تھی کہ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو مزید اس سے بچا کے رکھوں. وہ جو بچت پہلے ہوئی تھی وہ آج سبسڈی کی شکل میں جاری, 124 ارب روپے 126 ارب روپے کی ابھی تک سبسڈی جو ہے وفاقی حکومت دے چکی ہے. اور میں اب بھی آپ کو کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کی ابھی بھی کوشش ہوگی کہ پرائسز نہ بڑھیں, لیکن اگر کوئی بڑھانی بھی پڑ گی تو وہ انتہائی مجبوری ہوگی. لیکن ایک بات طے ہے اور عوام کو بھی یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ جو تیل ہم استعمال کرتے ہیں یہ ہماری اپنی پیداوار نہیں ہے. یہ جہاں سے آتا ہے وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے, وہاں پہ کشت و خون کا بازار گرم ہے, وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں, میزائل چل رہے ہیں, جہازوں سے کلسٹر بامز پھوڑے جا رہے ہیں. تو وہاں سے اب ہر بندے کو میں آپ کے شو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں
से कोई सरकारी गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं कोई सरकारी पेट्रोल इस्तेमाल नहीं कर रहा। 60% आज भी उन्होंने कट डाउन लगाया है मैं सरकारी प्राइम गाड़ियों मिनिस्टर पे। की कैबिनेट पे उनकी टीम में बंदा हूँ, मैं 100% सारी चीज़ें जो है मैंने गिव अप कर आप ज़ाती इस्तेमाल कर रहे मैं हैं। ज़ाती इस्तेमाल कर रहा हूँ, और 4 गाड़ियों में फिरता तो 4 की जगह अब 2 में फिरता हूँ। मैंने सारी चीज़ों को कट डाउन किया। ये तो हर आज भी बंदा फैसला जो है, हुआ है कि मजीद 60% के करीब किया जाए, मतलब एफर्ट्स तो हो रही हैं, लेकिन अगर कुछ भी ना मतलब चॉइस हुई तो फिर शायद कोई एक्सट्रीम डेफिनेटली डिसीजन लेना फिर पड़ेगा। मजबूरी जो है वो हाँ। होती है। बिल्कुल, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं उसके ऊपर तो उम्मीद और दुआ भी यही है कि हम इसमें कामयाब हों कि ये सिचुएशन किसी तरह रिजॉल्व हो। इख्तियार वली खान साहब, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर, हमारे साथ मौजूद थे, और गवर्नमेंट की जो अच्छे एफर्ट्स हैं उनको अप्रिशिएट करने में कोई मुज़ायका होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के मफाद में भी हैं और ख़ित्ते के मफाद में भी हैं। दूसरा, पाकिस्तानी मार्केट में किस हद तक पेट्रोलियम मसनूआत के प्राइसेस के ऊपर ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये भी इसलिए बड़ा अहम है कि पिछले 2 हफ्तों में 2 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को समरी भेजी गई है, लेकिन उन्होंने प्राइसेस को रिवाइज़ नहीं किया है। बड़ी हद तक गवर्नमेंट इस वक्त कहा यह जा रहा है कि 125 अरब रुपये के करीब का जो अमाउंट है वो बर्दाश्त कर रही है अपने ऊपर। क्या किस टाइम तक हम ये कर सकते हैं जब एक तरफ हम IMF के मुआहदे में भी बंधे हुए हैं? इसके ऊपर कुछ पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट से बात करेंगे कि क्या वाकई पाकिस्तान की इकोनॉमी इस फेज से गुजर सकेगी। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं कि उस वक्त दुनिया की जो सिचुएशन है उसमें बहुत से ममालिक को मसाइल तो हो रहे हैं। पड़ोसी मुल्क भारत में जितना बुरा हाल इस वक्त हो चुका है, ख़ुद अमेरिका की इकोनॉमी भी बहुत अच्छी पिक्चर नहीं दिखा रही है, लेकिन पाकिस्तान में जो बड़ी मुश्किल से कुछ बेहतरी की तरफ हमारी इकोनॉमी जा चुकी थी, उसका एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को हम स्टेबल कैसे रखें। कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज भी इस हवाले से एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है और स्मार्ट लॉकडाउन भी उसमें डिस्कस किया गया है, लेकिन इसके अलावा भी उसमें ये बात हो रही है कि जिस तरह पिछले 2 हफ्तों में कीमतें बढ़ाने की बात हुई और उस पर काम नहीं किया जा सका, क्योंकि आवाम पर वो बैगेज मज़ीद डालना मुश्किल था गवर्नमेंट के लिए, और 125 अरब रुपए के करीब इसमें रिलीफ देने की कोशिश की है गवर्नमेंट ने। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की मईशत में कुछ इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। तकरीबन जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 21 अरब डॉलर पर चले गए हैं, जो कि 4 साल बाद हुआ है। क्या वाकई ये जो पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि UAE की जो या मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं उसमें जहाँ पोर्ट्स के हवाले से मसाइल हैं, वहाँ पाकिस्तान एक ट्रांजिट हब के तौर पर सामने आ सकता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें सामने आ रही हैं, लेकिन क्या प्रैक्टिकली हम वाकई उसी सिमत में जा रहे हैं या इस सिचुएशन से कुछ फ़ायदा भी उठा सकते हैं? इसके ऊपर बात करेंगे। और ऐसी सिचुएशन में IMF के साथ हमारा स्टाफ लेवल जो अग्रीमेंट हुआ है उसमें भी कुछ रिलीफ की गुंजाइश क्या पैदा हुई है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर माहिर मार्केटर फ़ारूक सलीम साहब। डॉक्टर साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, ये पहले तो मैं क्विकली आपसे IMF के बारे में बात करना चाहूँगी कि हमने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तो कर दिया, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि बजट निज़ाम में भी इसमें इम्प्रूवमेंट की बात की गई है कि बजट को भी आपने एक तरीके से लेके आना है, और भी FBR के कुछ रेवेन्यूज़ के भी जो हजम है उसके ऊपर भी कुछ तब्दीली की बात हुई है। आप इसको क्या समझते हैं कि हमने कोई आसानी से स्टाफ लेवल मुआहिदा कर दिया, या हमने भी कुछ इसमें टफ टाइम हमें भी मिला है IMF की तरफ से? देखिए, पिछले कोई 36 घंटों में तो आप देखिए कि जो दुनिया के पावर हाउसेस हैं मीडिया के, उनकी नज़र जमी रही है इस्लामाबाद के ऊपर। चाहे हम CNN की बात करें, चाहे ब्लूमबर्ग की बात करें, चाहे रॉयटर्स की बात करें, चाहे एक्सिस की बात करें, सब बड़े मीडिया हाउसेस की जो फोकस रहा है वो इस्लामाबाद रहा है। और जिस बुलंदी जो सफारतकारी के हवाले से जिस बुलंदी पे इस वक्त पाकिस्तान बैठा है, मैंने शायद अपनी जिंदगी में पहले नहीं देखा कि इस बुलंदी पे पाकिस्तान पहुंचा हो। और ये जो सफारतकारी के हवाले से, जो स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस के हवाले से पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस सामने आ रही है, इसका फिर एक मिलाप हो जाता है मईशत के साथ और IMF के साथ। देखिए, हकीकत यह है कि IMF न सिर्फ एक मालियाती इदारा है, वो एक सियासी इदारा भी है। उसके सियासी मालिकान हैं, और ख़ास तौर पे अमेरिका जो है वो जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है, जो फैसला साज इदारा है IMF के अंदर, वहाँ पे अमेरिका का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब बैठते हैं, वो जब हाथ उठाते हैं ऊंचा तो वो 8 लाख और 31,000 वोट खड़े होते हैं। तो मैंने ये देखा कि 2 हफ्ते तक पाकिस्तान की जो वजीर खजाना है, जो वजारत खजाना है, उनके मुज़ाकरात चलते रहे IMF के साथ, और फिर अचानक IMF जो है वो बगैर साइन किए हुए वो चले गए।
لیکن جب سے یہ سفارتی جو معاملات ہیں پاکستان کے اوپر فوکس کیے ہوئے وہ میں نے دیکھے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ اچانک IMF کی جو سٹاف لیول کا ایگریمنٹ ہے وہ اپروو کر دیا گیا ہے، اور اب وہ چلے جائے گا بورڈ آف گورنرز کے پاس، اور دونوں جو ہمارے معاہدے ہیں ایکسچینج فنڈ والا بھی اور ریزیلینس فنڈ والا بھی، تو اس میں کوئی 1.2 ارب ڈالر کی جو ہے وہ ڈسبرسمنٹ اسٹیٹ بینک کو بورڈ آف گورنرز کی اپروول کے بعد مل جائے. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جو سفارتی بلندی ہے اس کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے اکانومی کے ساتھ، ہماری معیشت کے ساتھ. اب آپ سوچئے کہ یہ 4 وزرائے خارجہ جو ہیں وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، اور اس کو چیئر کر رہا ہے پاکستان، چیئر کر رہے ہیں ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب. اب جب ہم چیئر کر رہے ہیں، میزبانی بھی کر رہے ہیں، تو پھر اب سوچئے کہ جو ایجنڈا ہے اس کو بھی پاکستان ڈرائیو کرتا ہے. اب اس میں جب سعودی عرب بیٹھا ہے، اور ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ 5 ارب ڈالر جو ہے وہ ہمارے پاس ڈپازٹ میں پڑا ہے، جس میں سے 3 ارب ڈالر جو ہے وہ 72 گھنٹے کے نوٹس پہ سعودی ڈپازٹ ہمارے پاس پڑا ہے، تو اس میں رول اوور کے جو چانسز ہیں، جو آسانیاں ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. پھر جو اہم رول، یعنی کہ یہ آپ سوچئے کہ دنیا کی اہم ترین جنگ ہے اس ایرا کی، اس میں پاکستان ایک اہم ترین رول پلے کر رہا ہے. وہ جو گلف کنٹریز ہیں، جو امریکہ ہو، چین ہو، سعودی عرب ہو، ایران ہو، اب اس وقت لگتا ایسے ہے کہ 193 ممالک جو یونائیٹڈ نیشنز کے ممبر ہیں، ان میں سے کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جس کے اچھے تعلقات ہوں امریکہ کے ساتھ بھی، جس کے اچھے تعلقات ہوں سعودی عرب کے ساتھ بھی، ہمارا معاہدہ بھی ہے ان کے ساتھ، جس کے اچھے تعلقات ہوں ایران کے ساتھ بھی، جس کے اچھے تعلقات چین کے ساتھ بھی ہوں. وہ واحد ملک پاکستان لگتا ہے. ٹھیک. اچھا، ویسے تو ایسا لگ رہا ہے سر کہ پاکستان بھی اس سچویشن سے فائدہ پورے طور پر اٹھانا چاہ رہا ہے، لیکن ساتھ میں پاکستان یہ بھی چاہ رہا ہے کہ جنگ کا کسی طریقے سے کوئی مناسب انجام بھی ہو سکے بات چیت کے ذریعے. لیکن یہ فرمائے گا کہ اب اس سے تو محسوس ہو رہا ہے آپ کی بات سے کہ IMF کا بھی معاہدہ شاید سٹاف لیول کا اسی لیے ہوا کہ اس وقت سفارتی لحاظ سے پاکستان بڑی ایکٹیو رول اپنا ادا کر رہا ہے. لیکن آپ کے خیال میں ایک اور بڑا مسئلہ جو درپیش ہے وہ ہے فیول پرائسز کا. کہا جا رہا ہے کہ 125 ارب روپے کی ریلیف دینے کی گورنمنٹ نے کوشش کی ہے، پچھلے 2 ہفتوں میں بڑا کنٹرول کیا ہے، لیکن انٹرنیشنلی جو پرائسز اپ ہو رہے ہیں تو گورنمنٹ کو تو تقریباً 95 روپے پر لیٹر کے حساب سے اضافے کی ابھی سمری بھی بھیجی گئی تھی. کتنی ٹائم تک ہم ہولڈ کر سکیں گے؟ جی، اس میں جو کریٹیکل ایشو ہے وہ ہے اگر یہ جنگ لمبی چلتی ہے. ابھی تو آپ نے 100 ارب کا ذکر کیا. دیکھیے، عالمی منڈیوں میں جو قیمت ہے وہ ڈومیسٹک مارکیٹ میں ریفلیکٹ تو ہونی چاہیے. ہم کوئی 90% کے قریب جو ہے اپنا تیل وہ امپورٹ کرتے ہیں، تو پھر جو ڈومیسٹک کنزیومر ہے اس کو بھاؤ تو وہی دینا پڑے گا جو عالمی منڈی میں ہو. اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر جیسے آپ نے دیکھا کہ بجلی کے شعبے میں کوئی 3000 اور 600 ارب کا ایک گردشی قرضہ کھڑا ہو گیا ہے. گیس کے سیکٹر میں کوئی 3500 ارب کا گردشی قرضہ ہے. تو یہ جو 100 ارب کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ بھی آپ سمجھیے کہ پیٹرول کے سیکٹر میں ایک گردشی قرضہ بن کے سامنے آ رہا ہے. اس میں جو حکومت نے فیصلہ سازی کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ جو غریب ترین طبقات ہیں پاکستان میں، ان کا تحفظ، ان کا معاشی تحفظ کس طرح کیا جائے. بہت سارے اور ممالک ہیں جو خاص طور پہ موٹر سائیکل رائڈرز ہیں، ان کو کراس سبسڈی پرووائڈ کر رہے ہیں. انڈونیشیا کا ایک بڑا سکسیسفل بڑا کامیاب پروگرام ہے، اردن کا ایک کامیاب پروگرام ہے، مراکش میں ایک پروگرام چل رہا ہے. ہمارے ہاں کوئی 3 کروڑ رجسٹرڈ موٹر سائیکلز ہیں پاکستان کے اندر. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ موٹر سائیکل جو ہیں وہ پاکستان کی معیشت کی، آپ سمجھیے کہ ریڑھ کی ہڈی ہیں. خاص طور پہ جو ہمارا دیہی معیشت ہے اس میں موٹر سائیکل ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. چاہے وہ بیج کے حوالے سے ہو، چاہے وہ سبزیوں کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ایک فیملی کا اثاثہ ہو جس پہ کمیونیکیشن، جس پہ ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے. تو یہاں پہ میری ہمبل رائے یہ ہوگی کہ حکومت جو ہے وہ کسی قسم کی کراس سبسڈی کرے کہ جو امیر طبقات ہیں، جو
تقریباً 45 لاکھ کاروں کے مالکان ہیں. ان کے اوپر تو بوجھ ڈالا جا سکتا ہے، لیکن ان کے اوپر بوجھ ڈال کے کسی قسم کی موٹر سائیکل رائڈرز کو سبسڈی دی جائے. اچھا، یہ تو چلے ایک سٹیپ ہے. دوسرا یہ جو ابھی اس حوالے سے ابھی تک اناؤنسمنٹ تو نہیں ہوئی، اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے. پنجاب میں کہا جا رہا ہے کہ شاید سکولز کھل جائیں گے 1 تاریخ سے، لیکن آپ کے خیال میں گورنمنٹ سر کیا سوچ رہی ہے؟ کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں، یا پھر ہم 1 تاریخ سے جو روٹین کا ہمارا اسکیجول ہے اس کو فالو کریں گے؟ کیونکہ جو جس طریقے سے خرم شہزاد صاحب جو کہ مشیر خزانہ ہیں، مشیر ہیں برائے وزیر خزانہ، انہوں نے بھی کچھ انفارمیشن شیئر کی تھی کہ ہمارے پاس ابھی جتنی ضرورت ہے اس حساب سے تقریباً 4 ہفتوں کے قریب کا جو ہے وہ فیول بھی موجود ہے، ایندھن کے ذخائر اور باقی ساری چیزیں بھی کافی بہتر چل رہی ہیں. تو ہم کیا جا سکتے ہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف؟ دیکھیے، فیول کے حوالے سے 2 مین ایشوز ہیں. ایک ہے قیمت کا اور دوسرا ہے دستیابی کا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں قیمت کا جو ہے وہ تو انکریز آئے گی، لیکن دستیابی کی یعنی کہ شارٹیجز، میرے خیال میں شارٹیجز نہیں آنے والی، کیونکہ پاکستان نے میری اطلاع کے مطابق ہمارے جو وزیر پیٹرولیم ہیں وہ چند دن پہلے سعودی عرب گئے تھے، اور وہاں پہ سعودی حکام نے یقین دلایا ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہرموز کے بند ہونے کے نتیجے میں تیل کی متبادل راستہ ہے جو سعودی عرب کے اندر ایک تیل کی پائپ لائن ہے جو پیٹرول لائن کہلاتی، وہ اب ایک آئل فیسلٹی ہے سعودی عربیہ کی، وہاں سے تیل کی منتقلی کرتے ہیں پائپ لائن کے تھرو ایک ریڈ سی کی پورٹ ہے جو یامبو کہلاتی. تو ہمیں یقین یہ دلایا گیا ہے کہ ہمیں یامبو پورٹ سے ریڈ سی سے جو تیل ہے وہ دستیاب کیا جائے گا. تو ہمارے ہاں میرا تخمینہ یہ ہے کہ اویلیبلٹی کا، شارٹیج کی ایشو نہیں ہوگی. قیمت کا جو معاملہ ہے اس کو حکومت نے ہینڈل کرنا ہوگا، اور اس میں کوشش یہ کریں کہ جو غریب ترین طبقات ہیں، خاص طور پہ جو شرح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں، ان کو کس طرح پروٹیکٹ کرنا. اچھا، لاسٹ کویسچن سر، آپ کے خیال میں یہ جو نمبرز بھی شیئر کیے گئے ہیں خرم شہزاد صاحب کی طرف سے کہ ہم تقریباً 21 ارب ڈالر کے ریزروز ہمارے پاس موجود ہیں، پھر یہ کہ مجموعی جو گروتھ ریٹ ہے انہوں نے 5.8% کہا ہے، انہوں نے کہا کہ 5G کے آکشن سے بھی تقریباً $500 ملین کی پاکستان کو آمدن ہوئی ہے، اور کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس بھی ہمارا تقریباً 1 سال کی ہائیسٹ کے اوپر جا چکا ہے، اور انویسٹرز، فورن انویسٹرز کی وہ بات کر رہے ہیں کہ اس میں بھی کسی حد تک بہتری آئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جینوئنلی گورنمنٹ اس مطلب وار کرائسس میں بھی کچھ کوششیں کر رہی ہے؟ اور بجٹ کے اوپر یہ جو IMF کے ساتھ بات ہوئی ہے کہ بجٹ کو بھی ایک نئے طریقے سے کیا جائے گا، کچھ بہتر بجٹ آپ کو لگتا ہے آ سکے گا اگر تو ہمارے اکانومی کے نمبرز بجٹ سے پہلے بہتر ڈائریکشن میں موو کر رہے ہیں؟ دیکھیے، معیشت کو عموماً بڑا پیچیدہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. اگر آسان الفاظ میں کر لیں تو معیشت کو 2 حصوں میں بانٹ لیں، ایک بیرونی سیکٹر ہے اور ایک ہمارا اندرونی سیکٹر ہے. حکومت جو ہے وہ ہمیشہ سے بیرونی سیکٹر کے اوپر اعداد و شمار سامنے رکھتی ہے. وہ حقائق پہ مبنی ہے. ہمارے واقعی میں زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، جو کرنٹ اکاؤنٹ کی پوزیشن ہے وہ پہلے سے بہتر ہے، لیکن اصل معاملہ جو ہے وہ اندرونی سیکٹر میں آتا ہے. آپ اور میں اور باقی 24 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ بیرونی سیکٹر میں زندہ نہیں رہتے. ہماری زندگیاں جو ہیں وہ اندرونی سیکٹر میں گزرتی ہیں، اور اس میں پرابلم یہ ہے کہ جو بے روزگاری کی شرح ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ 25 سال سے زیادہ کی ہائٹ پہ پہنچ چکی ہے. ہمارے ہاں جو ایشو ہے وہ قوت خرید کا ہے. پچھلے کوئی 2.5-3 سالوں میں جو مجموعی مہنگائی کی شرح ہے وہ میرے نزدیک کوئی 80 یا 85% تک چلی گئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ لگ بھگ 60 سے 70% پاکستانی جو خاندان ہیں وہ اپنا بجلی کا بل دینے کے بعد، گیس کا بل دینے کے بعد، بچوں کی فیس دینے کے بعد ان کی جیب خالی ہو جاتی. اب کوئی 65 ان کی جیب میں بچتا نہیں ہے. حکومت ہمیں آگے بتاتی ہے کہ جو شرح ہے مہنگائی کی وہ سنگل ڈیجٹ پہ پہنچ گئی ہے. بھئی اگر ہماری جیب میں کوئی 65 ہی نہیں ہے، قوت خرید جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، تو پھر اگر 5-6% پہ مہنگائی کی شرح ہے یا اس سے زیادہ ہے، کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. بہت بہت شکریہ سر، کمپریہنسو اور انٹرسٹنگ انالیسس. اس وقت کی سچویشن میں پاکستان کی اکانومی کو کوششیں تو کی جا رہی ہیں اسٹیبل رکھنے کی، لیکن اگر یہ جنگ طوالت اختیار کرتی ہے تو پھر
شاید مسائل پاکستان کے لیے بڑھ سکتے ہیں، بٹ پرائیورٹی کے اوپر پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ تھرو نیگوسیشنز اس جنگ کا کسی طریقے سے خاتمہ کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام کے وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔